بتاؤں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بتاؤں۔ آج میرے گھر کوئی بیمار ہے، کل تیرے گھر کوئی بیمار ہے، افسوس ہے، صد افسوس ہے، پڑوس میں خالہ ہے وہ بیمار ہے، پھوپھی ہے وہ بیمار ہے، بیمار ہو کر 2-4 مہینے گزر گئے تو پچھلی گلی میں رہتا ہے، مگر ابھی تک تجھے عیادت کی توفیق نہیں ہوتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، جب کوئی عیادت کے لیے نکلتا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور جاتا ہے اللہ کے راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے جب وہ عیادت سے فارغ ہوتا ہے تو 60 سال کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العاطس۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بندے بندگی بھی کر زندگی بھی کر بندے بندگی بھی کر زندگی بھی کر زندگی بھی کر بندگی بھی کر زندگی کے لیے بندگی نہ چھوڑ زندگی کے لیے بندگی نہ چھوڑ بندگی کے لیے زندگی نہ چھوڑ۔ بہت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی خطبہ میں، اور میں اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا۔ اس وقت بھی میں نے وہی حدیث سنائی ہے جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے ایک حق کے بارے میں بتایا گیا، ان 5 میں صرف ایک حق تھا، سلام۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا یاد ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ایک حدیث کے مطابق۔ اس میں سے سب سے پہلا جو میں عرض کیا تھا وہ تھا سلام۔ اب 4 ہیں، ایک حقوق بیان کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وعیادت المریض، تیسرے نمبر پر وہ اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا، چوتھے نمبر پر دعوت قبول کرنا، 5ویں نمبر پر چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ رد السلامی، سلام سے متعلق آپ نے سنا کتنی فضیلت ہے سلام کی۔ بعض تو کہنے لگے کہ ہمیں اتنی فضیلت کا علم ہی نہیں تھا، اور الحمدللہ مردوں کے ساتھ عورتوں پر بھی اس کا اثر پڑا کہ سلام اصل چیز کیا ہے۔ قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ نے امت کے لیے کیا کیا بتلایا، اور اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں کیسے کیسے انعامات سے نوازا امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ اللہ تعالی ہمیں سلام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لوگوں سلام کر لو، نبی کی سنت سمجھ کے کر لو، سنت ادا ہو جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی۔ فائدہ یہ ہوگا کہ تم پریشانیوں سے بچ جاؤ گے دنیا و آخرت کے۔ جنتیوں والا عمل ہے، جنت میں بھی جب ہم داخل ہوں گے تو ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آوازیں آئیں گی۔ کتنا خوبصورت عمل ہے جو جنت میں ہوگا۔ نماز نہیں ہوگی جنت میں، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں۔ آپ نے کبھی سنا؟ سلام کی آواز آئے گی۔ یہ ایسا عمل ہے، اگر انسان اس کی قدر کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر ہے وعیادت المریض، بیمار کی عیادت کرنا۔ لفظ چھوٹا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر
اس کی فضیلت جو بیان کی ہے، اگر ہم اسے دل کے کانوں سے سنیں تو ہم اب اس بات پر حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے آج تک محرومی کی زندگی گزاری ہے۔ کاش کہ ہم اس کی قدر کر لیتے۔ رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہوتا، پڑوس میں کوئی بیمار ہوتا، ہم وہاں جا کے عیادت کر لیتے تو اتنا بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ لگتا، اتنا بڑا ثواب کا ڈھیر ہمارے اعمال نامہ میں لگ جاتا۔ آپ اندازہ کیجیے، آگے چلیے، سنیے اور دل کے کانے سے سنیے۔ آپ یوں کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اللہ کی نعمت، اب تک ہم کہتے تھے بیماری اللہ کی نعمت، اور تم یہ بھی کہنے لگ جاؤ کہ اگر کہیں سے خبر مل جائے کہ کوئی بیمار ہے تو یہ خبر بھی اللہ کی نعمت سمجھ کے وہاں فوراً جائیں اور یہ عیادت کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں بندے سے فرمائیں گے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا، ابن آدم، میرے بندے میں بیمار تھا تو عیادت کے لیے نہیں آیا، کیا بات ہے؟ اللہ فرمائیں میں بیمار تھا تو عیادت کے لیے نہیں آیا، کیا بات ہے؟ بندہ حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا اور کہنے لگے گا مالک اور خالق یہ کیا بات ہے؟ آپ تو پروردگار ہیں، آپ تو مالک الملک ہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی مالک ہیں، پروردگار ہیں، آپ تو ان تمام باتوں سے پاک و صاف ہیں۔ اللہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور کیسے ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تمہارا فلاں رشتہ دار، فلاں تمہارا پڑوسی بیمار تھا مگر تم عیادت کے لیے نہیں گئے۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں علم تھا کہ پڑوسی بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، فلاں فلاں بیمار ہے، اگر تم وہاں عیادت کے لیے چلے جاتے تو گویا تم میری عیادت کر لیتے۔ اللہ تم پاک ہیں ان تمام چیزوں سے، مگر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مریض کے پاس جانے کی برکت کیا ہو سکتی ہے۔ آج لوگوں کا معاملہ یہ بنا ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، بیمار کے پاس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، کہتا پھرتا ہے فلاں مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، کوئی قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کا مرض تمہارے اندر منتقل ہو جائے۔ کوئی یہ بیان کرتا پھرتا ہے، بولتا پھرتا ہے، ارے اس کے گھر میں جو بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ فلاں گناہ کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہے۔ اور لوگوں مجھے اور آپ کو کیا پتا، میں نے اور آپ نے تو اس فلاں شخص کو، کسی شخص کو گناہ کرتے تو دیکھا تھا مگر توبہ کرتے تو نہیں دیکھا تھا۔ آؤ میں آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو بتاؤں اور آپ کے فرمان کو بتاؤں، اگر تم سنو تو حیران ہو جاؤ۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ عیادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ ہائے ہائے،
او لوگو آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بتاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو دوسرا جاتا ہے عیادت کے لیے، اگر وہ صبح میں جاتا ہے تو شام تک، اور شام میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک بیمار کی عیادت کے لیے گیا تھا، 40 قدم پر گھر مل جاتا ہے پڑوس کا، زیادہ سے زیادہ ایک گلی سے دوسری گلی میں جانے کی بات ہوتی ہے، بس جانے پر اور عیادت کرنے پر اگر صبح میں چلا جائے عیادت کر لے تو شام تک فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے، وہ بھی 1-2 فرشتے نہیں بلکہ 70,000 فرشتے، اور شام میں چلا جائے تو صبح تک یہی معاملہ ہوگا، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے جس نے عیادت کی ہے۔ اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا، ہم لوگوں کو دعائیں مانگتے دیکھا ہے اور ہم دعا کرنے کی درخواست کرتے دیکھا ہے، ہم لوگوں کو دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، چلو فلاں نمازی ہے اسے دعا کی درخواست کریں، چلو فلاں حاجی ہے اسے جا کے دعا کی درخواست کریں، مگر میں آج آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے فرمایا، تمہارے رشتہ داروں، تمہارے پڑوسیوں، تمہارے دوستوں، کوئی بھی بیمار ہو چلے جاؤ عیادت کر لو، صبح میں جاؤ گے شام تک وہ نوری فرشتے جسے اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا وہ تمہارے لیے دعائے خیر کریں گے۔ سبحان اللہ، کون کرنے والے؟ فرشتے۔ گناہ کا تصور بھی ہزاروں کلومیٹر دور سے بھی نہیں گزرتا ہوں کہ انسان ہونے کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ کتنا بڑا ولی کامل کیوں نہ ہو خطا ہو جاتے ہیں، مگر فرشتے صرف عبادت کرنے والے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے بنایا ہی اس لیے گیا ہے، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں تو کتنی اچھی بات ہوگی، آپ بتائیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ذرا غور سے سنو۔ بیمار کا علم ہونے کے بعد میں کہ فلاں گھر میں فلاں شخص بیمار ہے، جاؤ عیادت کرو اور سنت سمجھ کر جاؤ، میرے آقا کی سنت سمجھ کے جاؤ، خدا کی قسم یہ وہاں جانا عیادت کرنا بھی عبادت ہے۔ آج عدلے بدلے کی بات ہو گئی، میں بیمار تھا وہ عیادت کے لیے نہیں آیا، آج وہ بیمار ہے میں کیوں عیادت کے لیے جاؤں؟ ماں کہتی ہے فلاں گھر کے بڑے کہتے ہیں وہ اگر ہماری عیادت کے لیے نہیں آیا تھا، آج اس کی اماں بیمار ہے، تمہیں عیادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور لوگوں عدلے بدلے کی بات نہ کرو، وہ نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا، تم اپنے نبی کی سنت سمجھ کر جاؤ، عیادت کر لو اور ثواب حاصل کر لو۔ اور جاؤ آداب کا لحاظ رکھ کے جاؤ، بیمار ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، آداب ہیں کچھ، جب جاؤ بیمار کی عیادت کے لیے پورے آداب کا لحاظ رکھ کے جاؤ، ایسے ہی نہیں کہ من میں آئے چلے گئے اور جو چاہے وہ کر کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض کے پاس جاؤ، اسے تسلی دو، اطمینان دو، کہو لا بأس طہور انشاء اللہ، دعائیں دو،
کہو کہ صحت یاب ہو جاؤ گے، اللہ اگر چاہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں صحت مل جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی۔ اگر تم تسلی دو گے تو تسلی دینا بھی عبادت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بیمار کی عیادت کے لیے جائیں گے، بیمار کے پاس بیٹھیں گے اور بیٹھ کر کچھ کہتے کہتے یہ بھی کہہ دیں گے کہ جو تمہارے اندر مرض ہے نا، وہی مرض تھا اس کے اندر بھی جو 1 ہفتہ پہلے مر گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو مر گیا نا 1 ہفتہ پہلے، اس کے اندر بھی یہی مرض تھا جو تمہارے اندر موجود ہے۔ بیمار کے پاس جا کر، کمزور انسان کے پاس جا کر ایسی حالت میں وہ پڑا رہتا ہے، تسلی دینے کے بجائے، ہمت دینے کے بجائے کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں مر گیا، وہ وہی مرض میں تھا جو آپ مبتلا ہیں، یہ کہہ دے تو وہ گویا کہ ہمت ہار جائے گا، کل مرنے کے بجائے آج ہی مر جائے گا۔ آداب ہیں، ان میں سے ایک ہے تسلی دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہلکی پھلکی عیادت کرنا۔ کیسی عیادت؟ ہلکی پھلکی عیادت کرنا۔ اگر تم چلے جاؤ عیادت کے لیے تو جیسے ہی وہاں پہنچو بات کر لو، اطمینان دلاؤ، پھر وہاں سے نکلو، وہیں پر گھنٹے گھنٹے نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تم بیمار کے پاس گھنٹے گھنٹے بیٹھ جاؤ تو اسے بجائے راحت کی تکلیف پہنچے گی۔ فوراً کھڑے ہو جاؤ، گئے، ملاقات ہوئی، آپ نے دعا پڑھی اور آپ نے تسلی دی، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، اجازت چاہیں نکل جائیں۔ ایک مریض کے پاس ایک آدمی گیا اور وہ بیٹھنے لگ گیا، بہت دیر تک بیٹھا اور خود کہنے لگا کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، کیا میں لاک ڈال دوں، دروازہ بند کر دوں اندر سے؟ تو مریض کہنے لگا بند تو کر دو مگر باہر سے بند کرو۔ مطلب یہ تھا کہ تم پہلے باہر جا کے دروازہ بند کرو، اتنی دیر مریض کے پاس نہیں بیٹھا کرتے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ تمہارے بیٹھ جانے سے اس مریض کو راحت پہنچ رہی ہو، وہ تمہارا کوئی خاص ہو، دوست ہو، تمہاری آمد پر وہ خوش ہوتا ہو اور تمہارے بیٹھنے سے اسے کچھ ہمت اور راحت مل سکتی ہو تو تم ضرور وہاں بیٹھ جاؤ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اٹھ کے آ جاؤ، پریشان نہ کرو مریض کو۔ یہ آداب ہیں۔ اور مریض کے سرہانے بیٹھنا ہے، مریض کے سرہانے بیٹھنا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، اگر سر پر ہاتھ نہیں رکھ پاتے تو کم از کم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کوئی مرض تمہارے اندر منتقل ہونے والا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ چاہے تو ہی منتقل ہوگا۔ اگر بیمار اللہ کرنا چاہے تو تمہارے گھر میں بھی، ہمارے گھر میں بھی اللہ بیماری بھیج سکتے نا۔ سر پر ہاتھ پھیریں، ہاتھ میں ہاتھ لیں، مصافحہ کریں، ہمت دیں، کہیں کہ صحت یابی مل جائے گی اور اس کے بدلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہمت دیں گے، تو انسان کو دوا سے بھی زیادہ طاقت مل سکتی ہے، انجیکشن سے بھی زیادہ، دوائی سے بھی زیادہ تمہارے تسلی دینے سے طاقت مل سکتی ہے۔ اگر تم تسلی نہیں دے سکتے ہو تو خاموش آ جاؤ۔ کچھ لوگ جاتے ہیں اسی مقصد سے عیادت کے لیے کہ میں اس کی ہمت کو توڑ دوں تاکہ یہ مردہ بن جائے، اور جا کے اس کی ہمت کو توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی مرض کی وجہ سے وہ بھی مر گیا، تم بھی مرو گے، گویا کہ تم بھی مرو گے۔ یہ نہیں کہتے، کہہ دیتے ہو کہ یہ وہ مر گیا تو تم کہاں رہو گے، تم بھی تو مرنے والے ہو۔ بے شرمی ہے تو نہیں، یہ بے شرمی کی بات ہے یا نہیں ہے، آپ خود سوچیں۔ آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم جاؤ
بیمار کی عیادت کے لیے تو وضو کے ساتھ جایا کرو۔ وضو کے ساتھ اگر جاؤ گے تو تمہاری دعا باوضو ہونے کی وجہ سے قبول ہو جائے گی اور وہ مریض کو شفا مل جائے گی۔ دعا دینا ہمارا کام ہے، ہمارے دعا دینے کی وجہ سے اگر اس کی موت ہو تو وہ ٹل نہیں سکتی۔ موت اگر مقدر ہو تو موت آ کے رہے گی، دعا سے کچھ نہیں ہونے والا، مگر تسلی دینے کی وجہ سے جو اسے ہمت ہوگی وہ عبادت ہے۔ گویا کہ ہم دوسروں کو تسلی دینا، اطمینان دلانا۔ تسلی دلاؤ گے نا انشاءاللہ؟ او لوگوں آ جاؤ، میں آپ کو بتاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بتاؤں۔ آج میرے گھر کوئی بیمار ہے، کل تیرے گھر کوئی بیمار ہے، افسوس ہے، صد افسوس ہے، پڑوس میں خالہ ہے وہ بیمار ہے، پھوپھی ہے وہ بیمار ہے، بیمار ہو کر 2-4 مہینے گزر گئے تو پچھلی گلی میں رہتا ہے، مگر ابھی تک تجھے عیادت کی توفیق نہیں ہوتی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، جب کوئی عیادت کے لیے نکلتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور جاتا ہے اللہ کے راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے، جب وہ عیادت سے فارغ ہوتا ہے تو 60 سال کے وقت جہنم کی آگ اس سے دور کر دی جائے گی۔ 60 سال کے مسافت کے مقدر، 60 سال کے مسافت کے برابر جہنم کی آگ اس سے دور کر دی جائے گی، صرف عیادت کی برکت سے۔ جب جہنم کی آگ اتنی دور ہو جائے گی تو گویا جنت اتنا قریب ہو جائے گی۔ کہو سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ او لوگوں، بیماروں کی قدر کر لو، جاؤ پڑوس میں جاؤ عیادت کرو، رشتہ داروں میں جاؤ عیادت کر لو، وہاں جاؤ کچھ کھانے پینے کے لیے لے جاؤ۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آداب میں نہیں ہے، مگر اس وقت ضروری سمجھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ مریض ہے، کچھ کھانا چاہتا ہے، اگر وہ کھانا چاہے تو کھا لے۔ اگر اپنا دوست ہو تو یہ علم رہتا ہے کہ میرا دوست کس چیز کو پسند کرتا ہے، وہ لے جائیں کھلا دیں، مگر تنگ نہ کریں، تم کھا لو کھا لو کھا لو۔ اللہ کھلاتے مریض کو، اگر وہ چاہے تو کھلاؤ۔ طب نبوی میں بھی آتا ہے کہ مریض جس چیز کو کھانے کو دل کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے اس چیز کو اسے کھلاؤ، اگر وہ کھلاؤ گے تو اسے جلد شفا ملے گی۔ اگر طبیب نے، ڈاکٹر نے کسی چیز کو منع کر دیا ہو کہ وہ چیز نہ کھا جاؤ ورنہ تو مر جائے گا، مگر وہ چاہتا ہے مریض کہ میں کھا جاؤں، ایسی چیز نہ کھلاؤ۔ اچھی چیز ہو، کھانے میں کوئی ممانعت نہ ہو تو وہ چیز کو ضرور کھلاؤ۔ 60 سال کی مسافت اندازہ لگاؤ صرف عیادت کی برکت سے۔ اللہ تعالی ہمیں بیماروں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ان آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو مریض سے تم اپنے لیے دعا کرواؤ، مریض سے تم اپنے لیے دعا کرواؤ، اس لیے کہ مریض کی دعا اللہ کے یہاں جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اگر تم اس سے دعا کراؤ گے تو تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ پریشان رہتا ہے، وہ مرض میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا جلد قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے مریض کے پاس جاؤ تو دعا کرواؤ۔ یہ ہے عیادت، رد السلامی کے بعد میں وعیادت المریض، عیادت کرنا۔
تیسرے نمبر پر وَإِتِبَاعُ الْجَنَائِزِ، جنازے کے ساتھ جانا، یہ بھی ایک دوسرے کے حقوق میں سے ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں، اس حدیث کے مطابق یہ تیسرا حق ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی کے جنازے میں پہنچا، جنازے میں پہنچ کر نماز جنازہ سے فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا اسے 1 قیرات کا ثواب ملے گا، اور جو کوئی نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد میں جنازے کے پیچھے چلنے لگا، قبرستان پہنچا، تدفین میں رہا، اس عمل کے کر لینے کے بعد گویا کہ 2 قرات کا اسے اجر ملے گا، انعام ملے گا۔ پوچھا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، قرات کا پیمانہ کیا ہے؟ قرات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 قرات گویا احد کا پہاڑ ہے۔ 1 قرات گویا کہ 1 احد کا پہاڑ ہے۔ صرف نماز جنازہ میں شرکت کر کے نماز جنازہ ادا کرنے پر 1 احد کے پہاڑ کے برابر اجر ملے گا، انعام ملے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ جو جنازے میں گیا، تدفین میں رہا، فارغ ہو گیا تو اسے گویا کہ 2 احد کے پہاڑ۔ آپ اندازہ کیجئے احد کا پہاڑ کیا کوئی معمولی بات ہے؟ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک احد نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، احد کا پہاڑ تقریباً 14-15 کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے۔ پہاڑ تو ایسے بھی بہت اونچا رہتا ہے، بہت وزنی رہتا ہے، اندازہ کیجئے۔ جنازے کے ساتھ جائیں، جنازے کے ساتھ جانے پر اتنی بڑی فضیلت۔ کبھی کبھی انسان جو مر جاتا ہے، جنازے میں سویا رہتا ہے، حدیث میں آتا ہے 40 لوگ اس کے جنازے میں اگر شرکت کر لیں اور دعائے مغفرت کریں تو اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور لوگوں ذرا یہ بھی خیال رکھو، اس فضیلت کا بھی ذرا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کبھی لوگوں کی وجہ سے میت کی مغفرت ہوتی ہے، کبھی میت کی وجہ سے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم سب جمع ہوں گے فرض کفایہ میں اور ہم نماز جنازہ پڑھ کے اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھیں گے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ کسے پتا جس کے جنازے میں تم شریک ہو وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو، اس کی برکت سے تمہاری نجات ملنے والی ہے، تمہیں نجات ملنے والی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج لوگ فرض کفایہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، مسئلہ سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان والے ہیں، آج تک انہیں فرض کفایہ پڑھنا اور پڑھانا نہیں آتا۔ نماز جنازہ کی نماز میں صرف 2 فرض ہیں، اس کے باوجود نہ سیکھنے کی تمنا ہے، نہ ماں کے جنازے کو پڑھانے کی تمنا ہے۔ وہ یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے جاؤں صرف تکبیر کے کھڑے ہو جاؤں، کام بن جائے گا۔ ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تم اپنے باپ کے جنازے میں اگر ہو، ماں کا جنازہ تمہارے سامنے ہو تو تم خود پڑھاؤ، یہ بہتر ہے دوسرے پڑھانے سے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وارث موجود ہو جنازہ پڑھانے والا تو کوئی اور دوسرا نہ پڑھائے، وارث کو سامنے کر دے تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ نکاح کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی وارث موجود ہو تو وارث نکاح پڑھائے، کوئی اور نہ پڑھائے۔ صرف ملا کا کام نہیں ہے، صرف امام کا کام نہیں ہے، تمہارا بھی یہ کام ہے۔
سیکھنا چاہیے. اگر سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی موقع ایسا آ جائے تم اپنے گھر والوں کا جنازہ پڑھانا پڑے، وارثوں کا جنازہ پڑھانا پڑے. اللہ تعالیٰ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ اتنا بڑا ثواب ہے جنازے میں جانے کا، نماز فرض کفایہ کا، نماز جنازہ کا اتنا بڑا ثواب اور جنازے کے پیچھے جانے کا اتنا بڑا ثواب ہے، وہ فرماتے ہیں میں تو حیران ہو گیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے افسوس سے، ہے افسوس ہم نے تو کتنا ثواب محروم کر دیا ہے. اگر پہلے ہی پتا ہوتا ہم جایا کرتے جنازے میں، ہم جایا کرتے اور ثواب حاصل کر لیا کرتے. اور نوجوانوں، تمہیں درخواست ہے تمہاری خدمت کہ تم جنازہ سیکھو. بڑا آسان طریقہ ہے، تم اپنے والدین کا جنازہ پڑھاؤ، بھائیوں بہنوں کا جنازہ پڑھاؤ تاکہ ان پر رحم کیا جائے. اس لیے کہ اللہم اغفر لحینا، جو مغفرت کی دعا کرتا ہے انسان، اپنے ماں کے جنازے پر کھڑے ہو کر بیٹا دعا کرے، جس درد کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ وارث دعا کرتا ہے، اتنی درد اور عجیب کیفیت کے ساتھ کوئی اور دعا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ وارث ہی دعا کر سکتا ہے. باپ اگر رخصت ہو چکا ہے تو بیٹے کے دل میں جو درد ہوتا ہے باپ کی جدائی کا، وہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، وہ بیٹا ہی اندازہ کر سکتا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جنازے میں شرکت کرتے ہیں مگر وہ جنازہ نہ پڑھتے ہیں نہ قریب آتے ہیں، دور دور ہی سے دیکھ لیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو باپ کے جنازے میں شراب پی کر شرکت کرتے ہیں. بتائیے ان کو ثواب کا کیا اندازہ ہے؟ میں کس جگہ پر اور کس مرحلے پر ہوں اس کا کوئی اندازہ نہیں. شراب پی کر باپ کے جنازے میں شرکت کیا ہے. دور دور کھڑا رہتا ہے، کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، کہتا ہے کہ میں پاک سے نہیں ہوں، پاکی سے نہیں ہوں. اور لوگوں اندازہ لگاؤ، آپ نے اپنے بیٹے کے لیے، آپ نے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے، پڑھائی کے لیے کیا کیا محنتیں نہیں کی. یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے حلال و حرام کا بھی خیال نہ کیا، کمایا اور ارادہ کیا کہ میرے بیٹے کو میں فلاں بناؤں گا. آج تمہارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، تمہارا بیٹا انجینئر پروفیسر بن گیا، مگر تم مر جاؤ تو فرض کفایہ پڑھنے کے قابل نہیں. لوگ دوڑ دوڑ کے امام کے پاس آتے ہیں، لوگ دوڑ دوڑ کے مدارس والوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اماں رخصت ہو چکی ہے، قرآن پڑھا کے بخشوا دو، اس کے بدلے ہم 1 پیکٹ چاول دیں گے. قرآن پڑھا کے بخشا دو، آپ دعا کروا دو تاکہ ہماری ماں کو جنت الفردوس مل جائے. ادھر دعا کروانا چاہتا ہے، خود سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کی توفیق نہیں. او لوگو آؤ، آج تمہارے لیے موقع ہے، پتہ نہیں کب کون سا موقع آئے گا، تمہارا جنازہ کہاں ہوگا، تمہاری تدفین کہاں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے ہی سے دعا کا اہتمام کیا کرو. مدینہ طیبہ میں تمہاری موت آئے، تم مدینے میں دفن ہو جائیں، اگر تم یہ دعا کرو گے اور مدینے میں مر کر مدینے میں دفن ہوگے، میرے آقا نے فرمایا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا.
نہ اچھی موت کی دعا کرنے کی فکر ہے، نہ خبر کی دعا کرنے کی فکر ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے۔ اتنا بے خبر اگر ہوگا تو اللہ فرمائیں گے اتنے بے خبر لوگوں کا ہمارے پاس کوئی معاملہ نہیں۔ آواز لگائے گا جہنم سے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اللہ سے پکار کے کہے گا او میرے رب میری سن لے، میری طرف دیکھ لے، میری آواز کو سن لے، میری فریاد کو سن لے، مجھے دنیا میں پھر لوٹا دے، فرجعنا نعمل صالحا، اب میں گناہ نہیں کروں گا، نیک اعمال کروں گا۔ اللہ آواز دیں گے پورا قرآن تمہارے پاس موجود تھا، میرے نبی کے طریقے تمہارے پاس موجود تھے، میرے آقا کے احادیث تمہارے پاس موجود تھے، اس وقت تمہیں میں یاد نہیں آیا، اب جہنم کی آگ کا خوف اتنا ہے کہ میں یاد آ رہا ہوں۔ پکارے گا جہنمی وہاں سے، اب پکارنے کی ضرورت ہے مگر پکارے گا نہیں، وہاں سے اگر پکارے گا تو جواب یہ ملے گا، امیدیں برلائیں گی ادھر جہنم کے اوپر بھی جو ہوگا۔ جس طرح اس دھوپ کے موسم کے اندر، گرمی کے اندر، موسم گرما کے اندر انسان تڑپتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کوئی بادل آ جائے تو یہ امیدیں باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش یہ آسمان سے بادل برس جائے تو پورا موسم ٹھنڈا ہو جائے۔ اسی طرح جہنمی لوگ بھی پکاریں گے اور کہیں گے اللہ یہ بادل جو آیا ہے کم از کم اسے برسا دے تاکہ ہمیں ٹھنڈک مل جائے۔ حکم ہوگا اس بادل کو برسنے کا، وہ بادل برسے گا تو وہاں سے بچھو اور سام برسیں گے، وہ وہاں سے خچر اور گدھے کی طرح بڑے بڑے بچھو ہوں گے اور زہریلے موذی جانور ہوں گے، وہ اوپر پڑیں گے اور اسے پھر اور عذاب دیں گے اور اذیت پہنچائیں گے۔ پکارنے کا وقت میرے دوستو، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اس وقت ہے، اب پکاریں۔ دیکھیں رد السلامی، سلام کا جواب دینا، آپ نے سلام کی فضیلت بھی سنی ہے، بیمار کی عیادت کرنا یہ بھی آپ نے سنا، جنازے کی فضیلت آپ نے سنی، دعوت قبول کرنا ہے یہ بھی ایک سنت ہے، دعوت قبول کرنا ہے مگر ایسی جگہ پر جہاں پر شریعت کا کوئی شرعی احکامات کو کوئی نظر انداز نہ کیا ہو، ایسے رسومات جہاں پر خرافات مچائے جا رہے ہوں، ایسی دعوتوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دوسری دعوتیں ہیں تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ آداب میں یہ ہے کہ کوئی کسی کو دعوت دے رہا ہو تو اسے یہ سمجھ کر دعوت دے کہ ان کا اس وقت لے کر جانا، فلاں وقت میں ان کو دعوت دینا ان کے لیے مشکل کا سامنا ہوگا یا آسانی کا سامنا ہوگا۔ دعوت دینے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس وقت میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اس وقت لوگوں کا آنا آسان ہوگا، دعوت کو قبول کرنا آسان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہو آسان تو دعوت کی جائے، اگر آسان نہیں ہو تو دعوت کو پھر کسی اور وقت میں منتقل کر لیا جائے۔ یہ بھی دعوت کے آداب ہیں۔ کچھ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں اوپر، صرف کھانا کھلانے کے لیے اس طرح مسلط ہوتے ہیں گویا کہ عذاب لگتا ہے۔ دعوت ہے یا جزا ہے پتہ نہیں، سزا ہے۔ دعوت دینا ضرور ہے، اگر اس کے لیے مشکل ہو، کوئی اور تقاضا درپیش ہو، وہ کسی اور کام میں لگا ہو، مصروف ہو، تو اسے پریشان نہ کریں کہ تم آ کے کھانا ہی ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو دوسروں کے حقوق میں پامالی ہو جائے گی، وہ دوسروں کے حق کو وہ چھوڑ کر آئے گا تمہارے گھر دعوت کھانے کے لیے۔ یہ تھوڑا ایک منٹ کا کھانے کے، ایک وقت کا کھانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کام بگڑ جاتے ہیں۔ پریشان نہیں کرنا چاہیے دعوت کھلانے کے لیے، دعوت دینا چاہیے بڑے اہتمام سے، محبت سے۔ اگر قبول کر لے تو الحمدللہ ظاہر قسمت ہے، ورنہ تو سبحان اللہ بول کے خاموش رہ جانا چاہیے، کبھی دوسرے موقع پہ کھا لے گا۔ بہن صرف دعوت میں شرکت نہیں کی ہے، بھائی صرف دعوت میں شرکت نہیں کیا ہے، ابھی تک 10 سال گزر گئے بات نہیں ہو رہی ہے، وجہ کیا؟ صرف دعوت میں بلایا اس لیے
دعوت میں نہیں آیا، میری دعوت کو اگر وہ قبول نہیں کیا تو میرے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف بتائیے، دعوت قبول نہیں کرنے کی وجہ سے، کھانے میں شرکت نہیں کرنے کی وجہ سے 10 سال تک بات چھوڑ دیا ہے۔ کہاں کی انصاف ہے؟ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ کیا کہیں اس کو آپ بتائیے۔ وَتَشْمِيَةُ الْعَاطِسِ، آخری جو حق ہے وہ چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ کوئی چھینکے الحمدللہ کہے تو تم کہہ دینا یرحمک اللہ، وہ کہہ دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ کتنی پیاری اللہ کے نبی کی سنت ہے اور دعائیں ہیں، تم ایک دوسرے سے دوسرے کو دعا اور اس سے تم دعا لو۔ الحمدللہ اس لیے کہنا چاہیے، چھینکنے والا جب چھینکتا ہے تو اس کی سانس رک جاتی ہے، سانس رک کر چھینک سے فارغ ہونے کے بعد پھر سانس شروع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان الحمدللہ کہتا ہے۔ ویسے نہیں رہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا ہے۔ اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو تم یرحمک اللہ کہہ دیں تو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں، یہ بھی مستحب ہے، اس کے لیے تم دعا کر دینا۔ ان 5 حقوق، یہ 5 حقوق تھے، میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے اس جمعہ عرض کر دیا ہے مختصراً۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔